بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. یہاں تک کہ جب وہ لوگ دیکھ لیں گے اس چیز کو کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، بس عنقریب وہ لوگ جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے. کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ بھلا قریب ہے وہ چیز کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرے پروردگار نے اس کے لیے لمبی مدت رکھی ہے. وہ غیب کا جاننے والا ہے، بس اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرے، تو بس اس کے آگے اور پیچھے اور اس کے سامنے چوکیدار کو لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ تحقیق کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا اور وہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور ایک ایک ہر چیز کو تعداد کے اعتبار سے بھی شمار کیے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو سمجھایا اور بتلایا بھی. مشرکین طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میری بھی طاقت جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بس میں دیا ہے اتنی ہی ہے. میں تمہارے لیے نفع نقصان وغیرہ کا مالک نہیں ہوں. میں تو صرف میرے ذمہ ہے پہنچا دینا، اور جو رسول کی بات کو نہیں مانے گا اور اس سے انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈالیں گے. تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. جب یہ بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اچھا کہاں ہے وہ جہنم، کہاں ہے وہ وعدہ، اور یہ لاؤ لے آؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں آگے فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ عذاب جب سامنے آ جائے گا تو بس عنقریب وہ لوگ جان لیں گے کہ وہ لوگ کہتے تھے ہمارے پاس تو بڑا بڑا لشکر ہے، ہمارے پاس بڑا بڑا یہ ہے وہ ہے. یہ اس طرح سے وہ لوگ کہ ہماری تعداد، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے بھی آگے رکھا ہے، ہمیں لشکر کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگے رکھا ہے، ہم بہت طاقتور ہے. گویا ہر اعتبار سے اپنے آپ کو طاقتور اور بڑے، تعداد کے اعتبار سے بھی ہم زیادہ اور طاقتور ہونے کے اعتبار سے بھی زیادہ. ہمارے مددگار بھی ایک آواز پر بہت سارے آ جائیں گے، تو اس طرح مددگار بھی ہمارے بہت زیادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عذاب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کسی کی مدد کا کچھ نہیں چلتا. یہاں سب مددگار بھاگ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے، کسی کا کچھ بھی چلے گا نہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پتہ چلے گا کہ کون کم تھا مددگاروں کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے بھی کون کم تھا. وہ وہاں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا اور پکڑ آئے گا. اب جب یہ بتلاتے تھے اور سمجھاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ تو کب آئے گی، چلو بتاؤ کون سی تاریخ کو آئے گی قیامت. آپ کہہ رہے ہو کہ قیامت آنے والی ہے تو کون سی تاریخ کو آئے گی، کون سا دن متعین کیا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ علم دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے پاس علم ہے مخلوق میں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. خدا تعالیٰ کے بعد اگر دوسرے نمبر پر کسی کے پاس علم ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. لیکن بعض چیزیں جس کی ضرورت نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلائی، تو ان کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے کہ اس سوال کا جواب کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کب آئے گا، کون سی تاریخ کو آئے گی قیامت، تو کہ ان کو کہہ دیجئے قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، صاف انکار کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے کہ اس بات کو میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت اور عذاب وہ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لمبی مدت رکھی ہے. مطلب قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم میں اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا نمبر، سب سے مخلوق میں سب سے زیادہ علم آپ کے پاس. لیکن بعض چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی تھی وہیں تک علم محدود تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے. اس کا علم اس کی بھی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو اس کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر مخلوق میں سے کسی بھی کو کسی بھی صفت میں اگر اللہ رب العالمین کے برابر قرار دیا جائے تو یہ کھلا شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ وہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بالکل پاک اور بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں. مخلوق میں کچھ نہ کچھ عیب ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین بے عیب، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہیں کوئی بس اس کے برابر نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں. دوسری جگہ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کوئی چیز نہیں ہے، اس کی مثال دینے کے لیے بھی نمونہ بھی کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی پارٹنر، اس کا کوئی شریک، اس کے کوئی برابر، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر اگر کسی کو مانا جائے تو یہ کھلا شرک ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دے دیا کہ اے نبی فرما دو، بتلا دو کہ میں خدا نہیں ہوں. کہہ دیجئے کہ ان ادری، میں نہیں جانتا کہ کیا جس کا تم کو وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پروردگار نے اس کے لیے کوئی مدت مقرر کی ہے. عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، وہ ساری باتوں کا جاننے والا اللہ ہے. اللہ رب العالمین ساری باتوں کو جانتے ہیں، وہ عالم الغیب ہے. عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے اب یہ علم غیب کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس میں بہت ادھر ادھر اور کہیں سے کہیں تک کفر شرک کے فتاوی لگا دیتے. علم غیب کو آج آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس مسئلے کو ایک تو ڈکشنری کے اعتبار سے غیب کہا جاتا ہے جو ہمارے سامنے نہ ہو، ہماری نظروں سے ہمارے سامنے سے اوجھل ہو.
جیسے جنت ہے، جہنم ہے، پلسرات، آخرت کی چیزیں، وہ سب ہمارے لیے غیب ہے. وہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب. تو یہ اس طرح کی غیب کی بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بتلائی اور نبیوں نے ہمیں بھی بتلائی. اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو نبیوں کو بتلائی، ان سب میں سب سے زیادہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتلائی. لہذا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بالکل نہیں ہے، قطعاً غلط بات. بالکل غیب کا علم تھا. غیب کا علم، جنت کا علم ہمیں کس نے بتلایا؟ غیب ہی تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. جہنم کا علم کس نے دیا؟ فرشتے ہیں، کس نے بتلایا؟ سات آسمان جو سیر کی ساری چیزیں بتلائی. مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال، یہ سب ہمارے سامنے، قبر کے اندر عذاب وغیرہ کے احوال، وہ سب ہمارے سامنے غیب ہے. وہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی. وہ ساری غیب کی باتیں ہیں، اور وہ غیب کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بالکل. اس لیے لیکن یہ کہنا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہر غیب کی بات کو جانتا ہے، نبی بھی ہر غیب کی بات کو جانتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی باتیں بتلائی غیب کی، اتنی باتیں نبی جانتے تھے، اور نبی نے جتنی ہمیں بتلائی وہ غیب کی باتیں ہم بھی جانتے ہیں. آپ اور میں، ہم سب جانتے ہیں جنت ہے کہ نہیں، جہنم ہے کہ نہیں، بلکہ خود خدا تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہماری نظروں سے اوجھل، لیکن اللہ کو مانتے ہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان کیسے رکھیں گے؟ غیب کو جانیں گے تو اس پر ایمان رکھیں گے نا. جس چیز کو ہم جانتے ہی نہیں اس پر ہمارا ایمان کیسے ہوگا؟ اس لیے جانیں گے اور ایمان رکھیں گے. تو گویا غیب کو جانتے بھی ہے اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، مانتے ہیں. آخرت کو دیکھا نہیں، مانتے ہیں. جنت جہنم کو دیکھا نہیں، مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. فرشتوں کو دیکھتے نہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، تو وہ غیب کی باتیں اور وہ غیب کا علم تو ہمیں بھی معلوم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عالم الغیب کس کو کہا جائے؟ ایک ڈکشنری کے اعتبار سے تو یہ غیب کا علم ہوا، لیکن اصطلاح میں عالم الغیب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو عالم الغیب یہاں پر بھی دیکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن میں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم الغیب. تو یہ عالم الغیب سے مراد کیا ہے؟ تو عالم الغیب اس کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی کے بتلائے ہوئے تمام ہر چیز کو جاننے والا ہو. دونوں باتیں، ایک تو یہ کہ ہر چیز کا اس کو علم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مکمل علم، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ عالم الغیب ہوا. تو ایسی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کسی کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کو کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم ہے. اور اسی طرح بغیر کسی کے بتلائے ہوئے ساری غیب کی باتوں کو خود جاننے والا یہ عالم الغیب ہوتا ہے. اور نبی کو جو غیب کی باتیں معلوم تھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے. دیکھیں اس آیت کریمہ سے بھی کہ نبی بتلا دیجئے کہ میں نہیں جانتا. دوسری جگہ میں فرمایا کہ نبی کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. صاف قرآن اقرار کر رہا ہے کہ ہر غیب کی بات نہیں جانتا. تو یہاں پر بھی کہ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم مجھے نہیں ہے. وہ عالم الغیب یعنی اللہ رب العالمین کو یہ قیامت کا علم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں، بے شمار. اگر واقعات بیان کرنے شروع کر دوں گا صبح ہو جائے گی، لیکن واقعات پورے نہیں ہوں گے. بے شمار سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، ایک حدیث
ترمذی شریف کی، اس کو آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہود نے آ کر سوال کیا، یہودیوں نے آ کر سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے، محمد آپ بتلائیے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی اور سب سے بری جگہ کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا، میں جبریل امین آئیں گے ان کو پوچھوں گا اور پوچھنے کے بعد پھر تم کو بتلاؤں گا۔ صاحب کہہ دیا، کیوں کہ غیب کا علم نبی کو نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، اپنے گھر کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جبریل امین آئیں گے ان کو پوچھوں گا اس کے بعد بتلاؤں گا، ابھی میں جانتا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد جبریل امین آئے وہی لے کر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی اور سب سے بری جگہ کون سی؟ جبریل امین نے کہا لا ادری، بھائی میں بھی نہیں جانتا، میں بھی عالم الغیب تھوڑی ہوں، اور ابھی تو مجھے جو پیغام لے کر بھیجا ہے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہی لے کر بھیجا ہے وہ میرے پاس ہے، وہ بتلا دو آپ کو، باقی یہ چیز میں جانتا نہیں ہوں۔ ہاں جاؤں گا تو آپ کا پیغام وہ رب کو سناؤں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا ہے۔ دوسری مرتبہ جب وحی لے کر آئے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات میں نہیں جانتا تھا، تو میں نے یہ بات خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھی کہ اچھی جگہ کون سی دنیا میں اور بری جگہ کون سی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دنیا میں اچھی جگہیں یہ مساجد ہے، ساری کی ساری مسجدیں یہ دنیا میں سب سے اچھی جگہیں ہیں۔ آکے اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو یہ عبادت کی جگہ مساجد، یہ سب سے بہترین جگہ اگر دنیا کی ہے تو وہ مساجد ہے۔ تو کہا کہ اور سب سے بری جگہ، تو کہا کہ سب سے بری جگہ دنیا میں ہے تو وہ بازار ہے۔ بازار میں جاؤ ایمان کا بھی خطرہ ہو جائے گا، اور کم از کم نظر کی حفاظت کا تو خطرہ ہو ہی جائے گا، آج کے فتنہ کے دور میں تو اور زیادہ۔ تو یہ بتلایا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب کی بہت سی باتوں کو جانتے تھے۔ دیکھنا یاد رکھنا، بہت سارے پھر کے عالم الغیب نہیں تھے یعنی غیب کچھ نہیں جانتے تھے، یہ تو بات بالکل غلط ہو گئی۔ ارے غیب کی باتیں تو نبی کے بتلانے سے کچھ باتیں ہم بھی جانتے ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں کہا جائے گا اس کو۔ غیب کی کچھ باتیں جان لینے سے عالم الغیب نہیں کہا جائے گا، کسی کے بتلانے سے معلوم ہو تو یہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو نبی کو بھی جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی وہ غیب کا علم بہت زیادہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے پاس غیب کا علم تھا تو وہ نبی کے پاس، لیکن پورا ہر کائنات اور ہر ذرے کا علم جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے وہ نبی کو نہیں تھا۔ آ گیا ہوگا سمجھ میں یہ مسئلہ اور فرق۔ کہتے ہیں عالم الغیب، اور کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا وہ تو شرک ہے۔ بھی کہتے ہیں نبی کو علم غیب تھا، اور علم غیب اسی کو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا، نبی عالم الغیب ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی غیب کی بات ہے، تو وہ تو اس کا تو ہم بھی اقرار کرتے ہیں۔ جھگڑا کہاں ہے بھائی اس میں تو؟ لیکن نام رکھنا عالم الغیب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نام رکھا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں شبہ ہو جائے ایسا نہیں کریں گے ہم۔ یہی بھائی عالم الغیب اسی کو کہا جائے گا جو خود سے ہر چیز کو، ہر ذرے اور ہر کائنات کی ہر چیز کو جاننے والا ہو، وہ عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ دوسرا ایک واقعہ تو سنانے کا ٹائم نہیں ہے، خالی اشارہ کر دیتا ہوں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، ان کے اوپر
منافقین نے تہمت لگائی تھی، لمبا واقعہ ہے، تو وہاں تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے یہ فلانے صحابی کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ آئے نہیں، یہ اس طرح کی غلط سلط باتیں چلائی تھی۔ جب باتیں غلط سلط چلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ میں اپنے والد کے وہاں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ناراض ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہوا، اشارہ کر دیا جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور آنے کے بعد دعا میں لگ گئی۔ قرآن سے برات کی آیات نازل ہوئی کہ وہ پاک دامن ہے بالکل، اور جو تہمت لگانے والے تھے ان پر کوڑا لگانے کا حکم دیا کہ 80 کوڑے لگاؤ پاک دامن عورتوں پر، اور یہ حکم بھی نازل ہوا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کہاں ہوا؟ قرآن میں، کہ نبی کے گھرانے پر آنچ آوے اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ نبی نے کہا کہ عائشہ تمہاری شان میں یہ آیات نازل ہوئی۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے آپ کو بتلا دیں گے کہ میں سچی ہوں، لیکن قرآن میں میرے بارے میں آیات نازل ہوگی، اتنا بڑا اعجاز مجھے ملے گا وہ تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے۔ خیر، تو یہ ابتدا کا واقعہ، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع فرمان، سب سے زیادہ اگر تابع فرمان ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنا علم، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا۔ دوسری آیت میں بھی ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کہ وہ قریب ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لمبی مدت رکھی ہے۔ عالم الغیبی، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی تمام ہر غیب، ہر ذرے ذرے کا علم، اور اس کے غیب پر کسی بھی کو وہ مطلع نہیں کرتا۔ اب یہاں کوئی یہ جاہل سمجھ لیتا کہ بھائی کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا تو نبی کو بھی غیب پر مطلع نہیں کیا تو جنت جہنم وغیرہ۔ تو آگے بتلایا الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو پسند کر لے وے تو ان کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ غیب کی عطا فرماتے ہیں۔ غیب کی ضرورت کی چیزیں، ہر غیب نہیں، باقی غیب کی ضرور ہے۔ اس لیے میں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، یہ نہیں، غیب کا بہت سارا علم تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے پاس غیب کا علم تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ کے برابر علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہر چیز نہیں۔ تو یہاں بتلا دیا کہ اپنے رسولوں میں سے تو ان کے لیے دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ ایک تو غیب کی وہ چیزیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، اسلام اور دین سے ہے، اور احکامات شرعیہ سے، تو ان کی تبلیغ کے لیے تو چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا، اور اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کام کے لیے بھیجا گیا، اس لیے وہ غیب کا علم تو سارے نبیوں کو دیا گیا، اور سب سے زیادہ چونکہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر اسلام کی عمارت مکمل کرنا تھا، لہذا آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی ضرورت تھی وہ سارا علم دے دیا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا آئندہ، اور قیامت کب آئے گی، اور یہ جس کی ضرورت نہیں ہے تو ان چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، اور انہی میں سے ایک قیامت کا علم ہے۔ فَإِنَّهُ، تو جب نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی غیب کی کوئی بات بتلاتے ہیں تو اس میں بھی غیب کی بہت ساری باتیں بتلائی، تو اس میں بھی شیاطین اچک نہ لے، جن وغیرہ اپنے چیلے چپٹوں کو بتا نہ دے، اس لیے حفاظتی انتظام فرماتے ہیں۔ وہی آتی تھی مشرکین مکہ، یہود کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور ان کے سوالوں کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، بتلا دیتے تھے۔
تو جب بھی تو فَإِنَّهُ يَسْلُكُهُ تو وہ چلاتا ہے مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ان کے آگے وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا اور ان کے پیچھے چوکیدار. وہی لے کر جب فرشتہ آتا تھا اس فرشتے کے آگے پیچھے وہاں پر بھی فرشتے چوکی حفاظت کرنے والے تاکہ یہ راز کی بات کہیں لیک نہ ہو جائے. اس طرح سے یہ شریعت کے احکام آخرت کی چیزیں یہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کے علاوہ بھی جو دوسری غیب کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتلائی وہ اس انداز سے بتلائی گئی ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُهُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ اس کے آگے وَمِن خَلْفِهِ اور ان کے پیچھے رَصَدًا حفاظت کرنے والے لِيَعْلَمَ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لیوے قد ابلغوا رسالات ربهم تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر میں بھی بتلا دے وے دیکھو یہ سب دیکھ رہے ہیں انہوں نے پورا پہنچا دیا یعنی فرشتوں نے نبیوں کو پوری بات پہنچا دی یا نبیوں نے امت تک پوری کی پوری بات پہنچا دی. تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں لیکن ٹیڑھی کھوپڑی کے انسان ہے نا وہاں بھی جا کے ایسا ہی کریں گے. قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ وہاں جا کر کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور دوسرے نبیوں کے امتی ہم کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں. نبی کہیں گے میں نے بتایا کہ کون گواہ لاؤ کیسے پتا. تو پھر یہ امت مسلمہ ہم لوگ جو دیندار ہوں گے ان لوگوں کو بلایا جائے گا وہ گواہی دیں گے کہ ہاں نبیوں نے بات پہنچا دی ہے تم کو. اب وہ کہیں گے آئے کہیں سے تم تو بعد میں آئے تھے بھی نہیں اس وقت کہاں تھے ہم ہمارا وجود تھا اس وقت نہیں تھے ہم کیسے گواہی دیتے ہو. تو کہیں گے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا اور ان پر نازل ہونے والی قرآن میں یہ باتیں نقل کی گئی تھی کہ بات سب انبیاء نے پہنچا دی اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات پر گواہی دیں گے پھر پکی ہو جائے گی بات. یعنی انسان تو وہاں پر بھی اپنا بس چلے تو بچاؤ کے لیے جو بھی چلانا چاہے چلائے لیکن چلے گی. اسی لیے سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم منہ پہ تالا لگا دیں گے چپ چاپ بیٹھ اب چل بس مباحثہ زیادہ کرے گا نا منہ پہ تالا چل. اب اعضا بولیں گے ہاتھ بولے گا ہاں بھائی میرے سے یہ گناہ ہوا تھا پاؤں بولے گا میرے سے یہ گناہ ہوا تھا ہر روز وہ بولے گا. اب کہاں جاؤ گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی فرشتے گواہی کے لیے کہ ہاں انہوں نے ٹھیک پہنچا دیا اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے. ورنہ یہ لیعلم تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے وے دیکھ لے وے یعنی دیکھ لے وے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھلا دے کہ انہوں نے ٹھیک پہنچا دیا. قد ابلغوا رسالات ربہم کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچا دیا. اب دیکھو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیا فرشتے بتائیں گے تب پتہ چلے گا. کوئی یہ نہ سمجھے ارے اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ خود آگے قرآن میں ہی اس کی وضاحت فرما دیتے. قرآن جامع معنی کتاب ہے قرآن خدا کی کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور ان کے پاس جو ہے نا سب ہم نے گھیر رکھا ہے سب ہمارے علم میں وہ لے کے جا رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں سب ہم دیکھ رہے ہیں تو خالی ان کے پاس بھیجا. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور ہر چیز کو گنتی کر کے بھی ہمارے پاس تعداد ہے. کتنی چونٹیاں کتنے مکوڑے کتنی مخلوق کتنے درخت کتنے پتے کتنی یہ کتنے ذرات ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنتی کے ساتھ معلوم ہے. کیوں ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہے ہر چیز کا ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو تعداد کے اعتبار سے بھی گھیرے ہوئے ہیں. ہر چیز کی تعداد کا بھی علم کیسا خدا ہوگا کیسا اس کا علم ہوگا کہ ذرے ذرے کی ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے. اس خدا کا کہ ہم ماننے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس خدا کی پہچان کروائی. پھر ہم دوسروں کے سامنے کیوں مارے پھرے
ضرورت پڑے 2 رکعت پڑھ کے اسی کو راضی کر لیں اور اسی کو منوا لیں، ہمارے کام انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کی عظمت کو ہمارے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔